اچھا، کل ہم نے کہا تھا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں متاخرین کی نزدیک جو نسبت ہے وہ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، اور پھر متاخرین نے اس کے لیے مثال نقطہ کا مثال پیش کیا کہ نقطہ جو ہے یہ نوع حقیقی کی مثال ہے، کیونکہ عموم خصوص من وجہین میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی، دو مادہ افتراقی۔ تو مادہ اجتماعی انسان ہے اور ایک مادہ افتراقی حیوان ہے۔ یہ حیوان جزء حقیقی اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے، نوع اضافی ہے، نوع حقیقی نہیں ہے، اور نقطہ جو ہے وہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ تو مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نقطہ کو مثال میں پیش کرنا وہ فیہ مناقشہ، اس میں کچھ بحث ہے، یعنی آپ نے جو نقطہ کو مثال میں پیش کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بحث ہے، کچھ نظر ہے، مناقشہ ہے۔ وہ مناقشہ کس طور پر ہے کہ دیکھیں یہ جو نقطہ ہے اس کے وجود میں اختلاف ہے کہ بعض حضرات اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ متقدمین کی نزدیک دنیا میں بسیط صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اگر آپ نقطے کو بھی بسیط ثابت کریں گے تو متقدمین نے اس کی مخالفت کی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نقطہ کے وجود میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف کی وجہ سے یہ نقطہ کیا ہوا؟ موہوم ہوا۔ کس طرح موہوم ہوا کہ آیا یہ متفقۃ الحقائق ہے یا مختلفۃ الحقائق ہے؟ اگر یہ متفقۃ الحقائق ہے تو یہ نوع حقیقی ہے، لیکن اگر یہ مختلفۃ الحقائق بن جائے تو کیا بن جائے؟ نوع اضافی بن جائے۔ چلو ہم اس کو متفقۃ الحقائق مان لیتے ہیں۔ کیا مان لیتے ہیں؟ متفقۃ الحقائق مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا خرابی لازم آئے گی؟ اگر متفقۃ الحقائق اس کو مان لے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ پورا ریکارڈنگ خراب کر دیا تم لوگوں نے۔ بتاؤ بھائی، میں نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ اچھا، اگر متفقۃ الحقائق مان لیتے ہیں تو خارج میں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جز نہ ہو، عقل میں اس کے لیے جز ہو۔ تو اگر عقل میں اس کے لیے جز ثابت ہو جائے، عقل میں اس کے لیے کیا ثابت ہو جائے؟ جز ثابت ہو جائے، تو پھر تو یہ نوع حقیقی بن جائے گی نا کہ نوع اضافی۔ اب سمجھ آیا؟ تو یہ مناقشہ ہے۔ اچھا، پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے جواب بھی دیا لیکن آگے جواب دیں گے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نقطہ کی تعریف کی کہ نقطہ نہ اس کے لیے نہ عرض ہے، نہ طول ہے، نہ عمق ہے، یعنی وہ تقسیم کو قبول نہیں کر رہا۔ جب تقسیم کو قبول نہیں کر رہا تو اس کے لیے کوئی جز نہیں ہے، جب جز نہیں ہے تو جنس نہیں ہے، جب جنس نہیں ہے تو یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وفیہ نظر، اس بات میں نظر ہے، بحث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نقطہ کے لیے کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ نقطہ کے لیے جز ہے۔ کس طرح ہے کہ ہم اس کے لیے عقل میں ایک جز کو متصور کریں گے، کیونکہ جنس کا تعلق امور عقلیہ میں سے ہے اور عقل میں اس کے لیے ایک جز ہو سکتا ہے۔ جب عقل میں اس کے لیے جز آیا تو یہ اس کے لیے جنس بھی آ گئی، اور جب جنس آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ مثال بن گئی نوعی اضافی کی، نہ کہ نوعی حقیقی کی۔ تو اس کا کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ حضرت ایک ہے جزئی اضافی، جزئی ذہنی، اور ایک ہے جزئی خارجی۔ جزئی ذہنی اور جزئی خارجی میں ذاتی کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اعتباری فرق موجود ہے۔ اعتباری فرق یہ ہے کہ جہاں کہ جزئی خارجی میں جز اپنی کل سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن جز کا اپنی کل پر حمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے چائے کی مثال میں نے دی کہ چائے کے لیے پانی اور پتی یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، پتی اور پانی، لیکن پانی کا حمل جو ہے وہ چائے پر درست نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ الماء شائع۔ اور جزئی ذہنی کا کیا مطلب ہے کہ جز اپنی کل سے جدا نہیں ہو سکتا، البتہ جز کا کل پر حمل ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے حیوان اور ناطق یہ اجزاء ہے، لیکن یہ انسان سے جدا نہیں ہو سکتے، البتہ ان اجزاء کا اپنی اس کل پر حمل ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الانسان حیوان یا الانسان ناطق۔ اچھا، اور جب ہم نے کہا کہ جزئی ذہنی اور جزئی خارجی میں ذاتی کوئی فرق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جزئی ذہنی ہے وہاں پر جزئی خارجی ہے، جہاں پر جزئی خارجی ہے وہاں پر جزئی ذہنی ہے، جہاں پر جزئی ذہنی نہیں ہے وہاں پر جزئی خارجی نہیں ہے، جہاں پر جزئی خارجی نہیں ہے وہاں پر جزئی ذہنی نہیں ہے۔ اور آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اس چیز کے لیے نقطہ کے لیے جزئی خارجی نہیں ہے۔ جب جزئی خارجی نہیں ہے تو جزئی ذہنی بھی نہیں ہے۔ جب جزئی ذہنی نہیں ہے تو نقطہ کیسے ثابت ہوا؟ نقطہ نوع حقیقی کی مثال میں پیش کرنا درست ہوا، نہ کہ غلط ہوا۔